أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم
بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ قابل احترام اور قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی تعطل کے بعد آج حاضر خدمت ہیں اپنے اس تفسیری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ ہمیں کچھ سفر درپیش تھے اور کچھ طبیعت کی ناسازی اس تعطل کا سبب بنی۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک سلسلے کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھے، اور یہی حقیقی صراط مستقیم ہے، اسی پر چلتے چلتے آخری وقت آ جائے اور رب تعالی سے جا ملیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ زخرف کی تفسیر جاری تھی، اور آج آیت نمبر 16 سے آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، یا اس نے، ام یا اتخذ اس نے پکڑ لیا یا لے لیا، مما یخلق اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، بناتن بیٹیاں۔ اتخذ کا فاعل اللہ تعالی، یہ اللہ تعالی نے جو کچھ پیدا کیا ان میں سے بیٹیوں کو اپنے لیے چن لیا۔ واصفاکم بالبنین، اور تمہیں چن لیا بیٹوں کے ساتھ۔ بنات بنت ان کی جمع، اور بنین ابن ان کی جمع۔ بنات کا معنی بیٹیاں اور بنین کا معنی بیٹے۔ جو پیچھے آیت گزری ہے، آیت نمبر 15، اس میں مشرکین اور کفار کے ایک بڑے گھنونے اور بھیانک کردار کا اور عقیدے کا ذکر ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے، ان مشرکین نے، بنایا لہو اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، جزءاً اس کا جز، یعنی بعض بندوں کو مشرکین نے اللہ تعالیٰ کا جز بنا ڈالا۔ مثلا یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی۔ تو یہ ان کا گھنونا عقیدہ، گھنونا کردار۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے بے نیاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے باپ دادا ہیں۔ وہ بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق۔ اولاد کا ہونا یا یہ سب احتیاج کو ظاہر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حق میں نقص ہے، یہ عیب ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ مشرکین کا عقیدہ رہا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا جز، یعنی اس کا بیٹا بنا دیا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کا جز، یعنی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دی۔ آج بھی اس عقیدے کا حاملین موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نور میں سے ہیں،
اللہ نور ہے، اللہ کا نبی بھی نور ہے، اور وہ اللہ کے نور میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کا جز ہے گویا. اور کسی نے پنجتن پاک کو اللہ کے نور سے قرار دیا. یہ بالکل مشرکین والا عقیدہ. تو اللہ اس عقیدے کا رد کر رہا ہے. وَجَعَلُوا لَهُ، اور بنایا انہوں نے ان مشرکین نے لہو اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے من عبادہ ہی اس کے بندوں میں سے جزءاً اس کا جز، یعنی اس کے بعض بندوں کو اللہ کا جز بنا دیا. عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عزیر اللہ کا بیٹا، ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں. تو ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان کھلم کھلا ناشکری کرنے والا ہے. لکفور، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا، بڑا ناشکرا. مبین، بالکل صریح اور کھلم کھلا. اچھا اب جز بنا دیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنا دیا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جز بھی تم نے کیسا بنایا؟ ام اتخذ مما یخلق بنات، اے مشرکین مکہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیوں کو پکڑ لیا، بیٹیوں کو لے لیا. ان فرشتے جن کو تم اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، تو تمہاری تقسیم کیسی ہے؟ اللہ کے لیے بیٹیاں. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور اس نے تمہیں چن لیا بیٹوں کے ساتھ. تمہارے لیے بیٹے ہی بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہی بیٹیاں. اگر جز بناتے ہو کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا، جو کہ ممکن نہیں، جائز نہیں، تو جز تو ایسا بناؤ جس میں خالق کائنات کی شان نمایاں ہو. تم نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور تمہیں خود کے لیے کیا چاہیے؟ بیٹے. اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اور جب بشارت دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی، خوشخبری دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی، کس چیز کی؟ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، جو رحمان کے لیے مثال بیان کی. رحمان کے لیے کیا ہے؟ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں. جب انہیں خبر دی جائے، بشارت دی جائے کہ آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ظل وجہ مسودہ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی ظل سے مراد دن کا گزرنا، کیونکہ سایہ دن میں ہوتا ہے، تو سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے یہ سیاہ چہرہ کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے. چہرہ تو رات کو بھی سیاہ ہوتا ہے، مگر وہ نظر نہیں آتا رات کے اندھیرے میں. یہ حقیقت، یعنی بیٹی کی تمہیں خوشخبری دی جائے کہ آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تو آپ کا منہ کالا ہو جاتا ہے، وَهُوَ قَدِيم، اور ساتھ ساتھ وہ دکھ اور غم سے بھر جاتا ہے، ملال میں آ جاتا ہے. کب؟ جب اس کو بیٹی کی خبر دی جائے کہ آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے. تو جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے، وہ رحمان کے لیے کہ ملائکہ اس کی بیٹیاں، تمہیں خود کو بیٹے چاہیے، اور رحمان کے لیے بیٹیاں ہیں. اور بیٹیاں کن کو بنایا؟ فرشتوں کو. بیٹیاں بنایا فرشتوں کو. تو رحمان کے لیے بیٹیاں. پہلے یہ بات سنو کہ ایک بیٹی اور بیٹے میں کیا فرق ہے، عورت اور مرد میں کیا فرق ہے. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ مخلوق جو زیور میں پرورش کی جاتی ہے،
اب میں ینشأ، کیا جو پرورش کی جاتی ہے فی الحلیہ، زیور میں، چاندی کے زیور میں، سونے کے زیور میں، اشارہ عورتوں کی طرف، اپنے حسن کو نمایاں کرنے کے لیے ان کو زیور کی حاجت ہوتی، میک اپ کی حاجت ہوتی، مرد کو نہیں۔ مرد کو نہ میک اپ کی حاجت ہے نہ زیور کی، اس کا حسن ویسے ہی نمایاں ہے۔ تو مانا مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور عورت کو حسن اجاگر کرنے کے لیے زیور چاہیے۔ اور دوسری بات، وہ فی الخصام غیر مبین، اور وہ جھگڑوں میں کیا ہوتی ہیں؟ غیر مبین، اپنی بات نہ واضح کرنے والی، کیونکہ صنف نازک ہے، صنف کمزور ہے، بعض کا جھگڑوں میں کوئی عظیمت کا مقام آ جاتا ہے، کوئی بہادری کے تقاضے ہوتے ہیں، تو مرد اپنی بات پوری جرت سے کرتا ہے اور خاتون رو پڑتی، اپنی بات تک نہیں کر سکتی۔ یہ دو عیب ہیں عورتوں کے۔ حسن اجاگر کرنے کے لیے زیور چاہیے، اور شجاعت اور عظیمت کے مقام پر اپنی بات واضح نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک عورت ہے، یہ رحمان کی اولاد ہے۔ ایک مخلوق جو ناقص ہے ہر لحاظ سے، اس مخلوق کو تم نے رحمان کے لیے چن لیا، جبکہ رحمان کی کوئی اولاد نہیں۔ اس ذات کا کمال یہی ہے کہ نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کو اولاد کی حاجت ہے، اور تم نے اولاد اس کی مقرر کی، اور وہ بھی بیٹیوں کی صورت میں۔ رحمان کے لیے یہ نقص تمہیں نظر آیا، یہ رحمان کے لیے، اور تمہیں خود کیا چاہیے؟ بیٹوں کی قطاریں چاہیے، بیٹے ہی بیٹے چاہیے۔ اور پھر تم نے بیٹیاں بھی کس کو بنایا؟ فرشتوں کو۔ فرمایا کہ وجاعل الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمن اناثا، انہوں نے کر دیا فرشتوں کو، الذین ہم عباد الرحمن، جو کہ رحمان کے بندے ہیں، اناثا مؤنث، عورتیں، فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا۔ اور فرشتے کون ہیں؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں وہ۔ تو یہ دو چیزیں کیسے جمع ہو جائیں کہ ایک شخص غلام بھی ہو اور بیٹا بھی ہو، بیٹا بھی ہو اور نوکر بھی ہو؟ ملائکہ عباد الرحمن ہے، رحمان کے آگے جھکنے والے، رحمان کی غلامی کرنے والے، رحمان کی ہر بات ماننے والے، لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم دیا جاتا ہے وہی انجام لاتے ہیں۔ تو پھر یہ اللہ کے نوکر ہیں، یہ اللہ کے غلام ہیں۔ تو غلام بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا جز کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کا جز ہے تو غلام کیوں؟ اور غلام ہے تو جز کیوں؟ یعنی پہلی بات یہ کہ تم نے رحمان کی اولاد کا عقیدہ رکھا کہ رحمان کی اولاد ہے، اور وہ اولاد مؤنث ہے، لڑکیوں کی صورت میں۔ اور وہ مؤنث کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ کتنا ایک گمراہی پر قائم عقیدہ۔ فرشتے کون ہیں؟ عباد الرحمن ہیں۔ اور تم نے کیا بنا دیا؟ رحمان کا جز۔ اس کو بولتے ہیں ان کو مقام سے بڑھا دینا۔ یہ بھی ایک مذاق کی صورت، کسی مخلوق کو اس کے مقام سے بڑھا دینا بھی ایک مذاق ہے، یہ بھی ایک انکار ہے۔ جیسے ایک بندہ چپڑاسی ہو، آپ اس کے قد بد کو دیکھ کر کہیں جناب
میجر صاحب جناب جنرل صاحب کیا حال ہے؟ ایک بندہ میٹرک پاس ہے، آپ اس کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر کہیں۔ نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے میرے مقام سے اونچا نہ کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اونچا کر دیا۔ کیسے کیا؟ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تم میرے مقام سے مجھے اونچا مت اٹھاؤ، میں کیا ہوں؟ عبداللہ و رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور تم عقیدے رکھو کہ میں عالم الغیب ہوں، مختار کل ہوں، میں اللہ کے نور کا حصہ ہوں، مجھے میرے مقام سے اونچا مت کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ جو میرا مقام ہے اس مقام کے ساتھ میرا ذکر کیا کرو۔ تم نے کیا کیا؟ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، من اللہ کا جز، جو اللہ کے غلام ہیں انہیں اللہ کا جز بنا دیا، مانا انہیں ان کے مقام سے اونچا کر دیا اور ان کو ان کے مقام سے اٹھا دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ملائکہ فرشتے وہاں مذکر مؤنث کی کوئی تفریق نہیں ہے، مذکر مؤنث کی کوئی تفریق نہیں، اور تم نے انہیں مؤنث بنا دیا۔ یہ ایک ان کے مقام کی پستی، ایک طرح کی تذلیل ہے۔ یہ تمہارا یہ عقیدہ ملائکہ کے بارے میں تناقض کا شکار، ایک طرف ان کو رحمان کا جز بنا دیا، اتنا اونچا کر دیا، اور دوسری طرف ان کو بیٹیاں بنا دیا۔ حالانکہ مرد ہو عورت ہو تو مرد کا رتبہ اعلیٰ ہے، عورت کا کم ہے، اور تم نے ان کو کس رتبے پر فائز کیا؟ جو کم رتبہ ہے۔ تو کتنے تم تناقض کا شکار۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو بنا دیا جو کہ رحمان کے بندے ہیں، کیا بنا دیا؟ اناثً، مؤنث عورتیں۔ اشاہدوا خلقہم، کیا یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ ان کی خلق کے وقت حاضر تھے؟ اشاہدوا، کیا وہ حاضر تھے؟ خلقہم، ان کی پیدائش کے وقت، ان کی تخلیق میں کیا وہ حاضر تھے کہ انہیں پتہ چل گیا ہو کہ یہ لڑکیاں ہیں؟ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں ہیں؟ کہ اس وقت یہ موجود تھے جب فرشتے پیدا ہوئے؟ ظاہر ہے کہ نہیں تھے۔ پھر یہ بات ان کے اپنے اٹکل پچے ہوئے، ایسی باتیں جو کسی دلیل پر نہیں ہیں، اپنے ان کے ذہنوں کی اختراع ہے۔ اشاہدوا خلقہم، کیا وہ ان کی پیدائش میں موجود تھے کہ ان کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ لڑکیاں ہیں؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان کی یہ گواہی لکھی جائے گی جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے مؤنث ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ دونوں باتیں لکھی گئی ہیں، ضرور لکھی گئی ہیں۔ یسألون، اور ان قریب ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ یہ نہیں کہ تمہاری یہ باتیں چھوڑ دی جائیں گی، اس بد عقیدگی کا تم سے پوچھا جائے گا۔ کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا، سوال ہوگا قیامت کے دن۔ کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، سوال ہوگا قیامت کے دن۔ کوئی کہتا ہے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں، سوال ہوگا قیامت کے دن۔ کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور، سوال ہوگا قیامت کے دن۔ کوئی کہتا ہے پنجتن پاک اللہ کا نور ہے، سوال ہوگا قیامت کے دن۔ یسألون، سوال ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں فرشتوں کا ذکر مذکر کے صیغوں سے کیا ہے، اور قرآن میں جہاں بھی ملائکہ کا ذکر ہے مذکر کے صیغے استعمال کیے، مذکر کی ضمیریں استعمال کی، جیسے الذین
مذکر اسم موصول مذکر ہے، جمع ہم بھی ضمیر مذکر کی، عباد الرحمن بھی تذکیر ہے، اشاہد خلقہم یہ ہم ضمیر بھی مذکر کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا ذکر جہاں بھی کیا مذکر کے صیغے سے کیا ہے. معنی ملائکہ کے لیے جو شیان شان لفظ ہے وہ تذکیر کا، مذکر کا ہے، مؤنث کا نہیں ہے. اس میں ان کی شان کی کمی ہے. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور کہا انہوں نے اگر رحمان چاہتا ہم ان کی عبادت نہ کرتے. کن کی؟ جن کی کرتے ہیں، یہ بت ہیں، یہ مورتیاں ہیں، دیویاں ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ رحمان نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اپنے شرک کو تقدیر کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. جو رحمان نے لکھا ہوا تو ہو کر رہے گا. اگر وہ تقدیر میں لکھتا رحمان کی عبادت تو ہم رحمان کی عبادت کرتے. اب ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان مورتیوں اور دیویوں کی عبادت کرتے ہیں تو رحمان نے یہ لکھا ہوا ہے، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ رحمان یہ چاہتے ہیں ہم ان کی عبادت کریں، حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہے لکھا ہونا اور چیز ہے اور رحمان کا محبت اور رضا اور چیز ہے. رحمان نے رسول بھیج کر تم پر حجت قائم کی، تم کو آزادی دی، فکر کی، سوچ کی، راستے وعدے کیے کہ یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ، حجت پوری کی. کیوں تم نے جہنم کا راستہ چنا؟ توحید کا راستہ جنت کا راستہ ہے اور شرک کا راستہ جہنم کا راستہ ہے. یہ بات معلوم نہیں؟ رحمان نے یہ وعدے کی ہے، حجت تمام کی ہے، جنت اور جہنم کے راستے وعدے کر دیے، اور تم اپنی اس گمراہی کو جو تم نے خود خریدی اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیا. ہاں تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ سارا یہ دنیا رحمان کا وہ کارخانہ جس میں ہر چیز اس کی مشیت سے ہوتی، لیکن ہدایت اور گمراہی کا راستہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا، رسول بھیجے، کتابیں اتاری، ہدایت اور گمراہی کے راستے کو واضح کیا، جنت اور جہنم کے پروگرام کو واضح کیا، اور تم نے دیکھتے بھالتے جہنم کا راستہ چن لیا اور اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈالتے. یہاں ایک اشکال ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو دانہ کھایا شجر لا تقربا هذه الشجرہ، جنت میں جہاں چاہو جاؤ، کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن چلے گئے، وہ دانہ کھا لیے، جنت سے نکال دیے گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ملاقات تھے تو آپ جنت میں رہتے اور ہم بھی جنت میں ہوتے. تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہ موسیٰ اس بارہ میں کیوں جھگڑتے ہو جس میں اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر میں فیصلہ کر چکا ہے، اللہ کا لکھا ہوا ہے، تم کیوں اس میں جھگڑتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے بھی تو وہ جو نافرمانی ہوئی، دانہ کھا لیا، اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈالا. اللہ نے لکھا ہوا ہے اور تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، بحث کر رہے ہو. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فحج آدم موسیٰ، آدم کی حجت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئی. تو آدم علیہ السلام نے بھی تو جو نافرمانی ہوئی اسے تقدیر کے کھاتے میں ڈالا. یہی بات مشرکین مکہ کر رہے، لیکن نہیں، فرق ہے. آدم علیہ السلام نے جو کچھ کیا، وہ دانہ کھایا، جنت سے نکالے گئے،
اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈالا توبہ کرنے کے بعد. یہ نہیں کہ کوئی اکڑ گئے یا کسی عناد میں آ گئے, توبہ نہیں کی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو کچھ ہے تقدیر میں لکھا ہوا تھا. نہیں, روئے, گڑ گڑائے, اللہ سے توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول کی, تب یہ بات کہی کہ اللہ نے یوں ہی لکھا ہوا تھا. لیکن مشرکین مکہ وہ معاند ہیں, سینہ زوری کر رہے ہیں, اپنی گمراہی کو, اپنے شرک کو, اپنی معصیتوں کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, توبہ کا احساس نہیں. تو دونوں چیزوں میں فرق ہے. آدم علیہ السلام نے اگر تقدیر کی بات کی تو توبہ کی بات کی. ایک بندہ اگر بے نماز ہو اور کہے کہ تقدیر میں ایسے لکھا ہوا ہے تو وہ مجرم ہے. اور ایک بندہ اگر بے نماز پر توبہ کر لے, نمازیں شروع کر دے, تو وہ کہہ سکتا ہے اتنا عرصہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی, ایسا ہی لکھا ہوا تھا, اب اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دے دی اور میں نے نمازیں شروع کر دی. تو دونوں باتوں میں فرق ہے. مشرکین مکہ کا یہ کہنا یہ سراسر عناد, تکبر, انکار اور جحود. وقالوا, اور کہا انہوں نے, لو شاء الرحمن ما عبدناہم, اگر رحمان چاہتا ہم ان کی عبادت نہ کرتے, ان بتوں کی, لیکن ہم کرتے ہیں کیونکہ لکھا ہوا ایسے, گویا رحمان یہ چاہتا ہے. انہیں رحمان کی چاہت اور رضا کا فرق معلوم نہیں. رحمان کی چاہت ہے, رحمان جانتا ہے کہ کچھ لوگ جہنم کا ایندھن بننے کے قابل ہیں, ہدایت کے قابل نہیں ہیں, مگر پھر بھی ان لوگوں کے لیے رسول بھیج کر حجت قائم کی, ان کو آزادی دی کہ یہ جنت کا پروگرام, اس پر چلو. نہیں چلتے وہ, اور اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. تو فرمایا کہ ما لہم بذالک من علم, ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں, کچھ علم نہیں. انہم الا یخرصون, وہ صرف اپنی اٹکل پچو دوڑاتے ہیں, اٹکل پچو مارتے ہیں, کوئی بات دلیل سے نہیں کرتے, ساری ان کی خام خیالی اور ایسی باتیں جو حجت اور دلیل سے خالی ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون, کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب اس سے قبل جس کو وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے, تھامے ہوئے. بات پیچھے پھر چلی گئی. ملائکہ وہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹی ہیں, اور وہ کون ہے؟ وہ ملائکہ ہیں. ملائکہ کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں. تو بھائی اللہ کی بیٹیاں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس علم کے دو راستے ہیں. ایک یہ کہ تم نے دیکھا ہو, ملائکہ کو دیکھا ہو, ان کی پیدائش پر حاضر ہوئے ہو تم, اس کا پہلے ذکر ہو گیا. اشاہدوا خلقہم, کہ کیا یہ ملائکہ کی پیدائش میں موجود تھے کہ ان کو علم ہو گیا ہو یہ بیٹیاں ہیں؟ جواب دو. یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو کہ فرشتے میری بیٹیاں, فرشتے مؤنث ہیں اور میری بیٹیاں ہیں. تو بتاؤ کہاں بتایا؟ کوئی کتاب ہے تمہارے پاس, کوئی سند ہے, کوئی حجت اور دلیل ہے؟ تم آتیناہم کتاب. یہ دوسری, یہ رد کی وجہ, ان کے عقیدے کے رد کی وجہ پہلی یہ کہ کیا تم ملائکہ کی تخلیق میں موجود تھے, اور دوسری یہ کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی کتاب ہے, کوئی علم ہے جس میں لکھا ہو کہ ملائکہ مؤنث ہیں اور اللہ کی بیٹی ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ, یا ہم نے دی ان کو کتاب
اس سے قبل فہم بھی مستمسکون، اور وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں. مستمسک یعنی تھامنا مضبوطی اور قوت کے ساتھ. تو علم کا یہ دوسرا ذریعہ ہے. یا تو آپ تخلیق کے وقت موجود ہوں، اس کو ثابت کرو، یا پھر آپ کو اللہ نے کتاب دی ہو جس میں یہ علم دیا گیا ہو کہ ملائکہ مؤنث ہیں اور اللہ کی بیٹی ہیں، پیش کرو. نہ وہ حجت ہے نہ یہ حجت ہے. حجت کیا ہے وہ اللہ بتا رہے ہیں. بل قالوا، بلکہ وہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مہتدون، بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو. آبا ابن کی جمع باپ، اسی اوپر دادا پردادا سارے اس میں آتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو باتیں کی، جو طریقہ ہم اپنا رہے ہیں، اسی پر بعین ہی اپنے باپ دادوں کو پایا. یہ ان کی حجت. نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ یہ ملائکہ کی تخلیق میں موجود تھے. حجت ایک ہی ہے کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. علی امتن، ایک طریقے پر. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارٍ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم آثار، اثر کی جمع قدموں کے نشان، اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانات کے مہتدون پیروی کرنے والے ہیں، انہی پر چلنے والے ہیں. اپنے باپ دادا سے ہم انحراف اختیار نہیں کریں گے، بالکل قدم بقدم ان کے ساتھ چلیں گے، ان کے قدموں کی پیروی کریں گے اور ان کے قدموں کی اتباع کریں گے. یہ ان کی دلیل ہے. اور یہ دلیل نئی نہیں، ہر نبی کے دور میں یہ دلیل سامنے آتی تھی. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ، اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل فی قریۃ کسی بستی میں، من نذیر کوئی ڈرانے والا. یہ ماں نافیہ ہے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. ماں کے بعد اللہ ہے تو نفی کا معنی دیتا ہے. فرمایا کہ اسی طرح ما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے قبل، آپ سے پہلے، فی قریۃ کسی بستی میں، من نذیر کو ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا علی امت، بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارٍ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے والے ہیں. یعنی باپ دادا کی حجت ہی پیش کی. یہی حجت کفار قریش نے پیش کی، یہی حجت ہر نبی کے دور میں پیش ہوئی، یہی حجت آج بھی پیش کی جاتی. ان کتنی افسوسناک حقیقت ہے. آج بھی لوگ باپ دادا کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں. قرآن کھول کر دکھاؤ، حدیثیں کھول کر دکھاؤ، رد کر دیں گے. ہم تو اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے، برادری کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتے. وہاں تقسیمیں شروع ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے ہیں، یہ ہمارے ہاں. دین تک کو تقسیم کر دیتے ہیں. کفار یہ باتیں کب کرتے تھے؟ رسول کی بعثت سے قبل میں یہ باتیں کی انہوں نے. اور آج رسول آ چکا، کتاب و سنت موجود ہے، قرآن و حدیث موجود ہے، پھر بھی لوگ اپنے باپ دادا کی بات کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم اور کوہرام ہے. یہ دعوت موجود ہے، کتاب و سنت موجود ہے، حق کے دلائل موجود ہیں، وحی الہی موجود ہے، اور پھر بھی لوگ اپنی برادری کو، قوم کو، پیروں کو، مرشدوں کو، اماموں کو، بزرگوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں. بعض لوگ ایسے پورا دین ان کا بزرگوں کے ارد گرد گھومتے، بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، پورا دین بزرگوں کے ارد گرد گھومتا ہے. کتاب و سنت کہاں ہیں پھر؟ قرآن و حدیث کہاں ہیں پھر؟ یہ وتیرہ تو ان گمراہ لوگوں کا تھا. انبیاء آتے، دعوت پیش کرتے، ان کا جواب کیا ہوتا؟ ہم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ان کا جواب ہوتا. وحی الہی موجود ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرما گئے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں. اس دین میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، کوئی خفا اور ابہام نہیں ہے. یہ دین روشن ہے، یہ دین بالکل واضح ہے. پھر بھی باپ دادا، قوم، برادری، بزرگ،
کتنا بڑا گمراہی کا راستہ. قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم. نبی نے کیا کہا؟ نبی نے دعوت پیش کی. لوگوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے. نبی نے جواب دیا اولو جئتکم، کیا اگر میں تمہارے پاس لاؤں باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، زیادہ ہدایت والا راستہ جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اس سے بہتر راستہ لے کر آؤں، اس سے زیادہ ہدایت والا راستہ لے کر آؤں، اس سے زیادہ سعادت والا راستہ لے کر آؤں، تو پھر بھی تم باپ دادا کی بات کرو گے؟ تم نے کہا میری دعوت کو سن کر ہم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اگر جو میں ایسا راستہ لاؤں جو باپ دادا سے بہتر ہو، زیادہ سعادت والا راستہ ہو، پھر بھی باپ دادا کی بات کرو گے؟ قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون. تو بندہ ٹکا جواب دیتے ہیں کہ بے شک ہم جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے اس کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے. اپنی نصیحتیں بند رکھو، ہمیں سمجھانے کی ضرورت. لاجواب ہو گئے نا. وحی الہی کے مقابلے میں باپ دادا کی بات کی. انبیاء نے کہا کہ اگر میرا راستہ باپ دادا کے راستے سے بہتر ہو، زیادہ کامل و اکمل ہو، تو پھر بھی باپ دادا کی بات کرو گے؟ لاجواب. پھر ایک ہی جواب ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم جو تم دعوت لے کر آ رہے ہو اس کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے. یہ عناد ہے، یہ حجت کی بات نہیں ہے، کوئی منطق کی بات نہیں ہے. کھلا عناد، تکبر، انکار اور جحود. پھر اللہ نے کیا کیا؟ جو اللہ کی سنت ہے، فرمایا فانتقمنا منہم، پس ہم نے انتقام لیا ان سے، پکڑ لیا ان کو. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا مکذبین کا، جھٹلانے والوں کا. ہم نے انتقام لیا. جاؤ پڑھو جا کر قوم عاد کو، قوم ثمود کو، قوم نوح کو، قوم فرعون کو، قوم شعیب کو پڑھو جا کر، قوم لوط کو. ہم نے انتقام لیا، ان سے پکڑا اور بڑے بھیانک عذاب دیے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تباہ و برباد کر دیا. ان کی داستان تک ختم ہو گئی، قصہ پارینہ بن گئے، وہ ماضی کا حصہ بن گئے. صرف ان کی گمراہی اور ان کے عذاب کی داستانیں موجود ہیں، باقی وہ ختم ہو گئے. ان کے کمالات، ان کے جو بھی محاسن تھے، جن کو محاسن سمجھتے تھے، سب ختم ہو گئے. اب قصہ کیا باقی رہ گیا؟ ان کا انکار اور اللہ کا عذاب. تو دیکھو ان مکذبین کا انجام کیا بنا. اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے. ان کفار قریش کو بھی کہہ دو کہ تم زیادہ لاڈلے نہیں ہو. انکار اگر کرتے ہو، جحود اگر کرتے ہو، تمہیں بھی اللہ کا عذاب لپیٹ میں لے سکتا ہے. ایسا لپیٹ میں لے کہ تمہارا کوئی نشان تک نہ بچے، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے. اللہ ہر شے پر قادر. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اللہ پاک ہمیں فہم حق عطا فرمائے اور عمل کی اور اخلاص کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ تقوی سے بھر دے، اور اللہ کی رضا ہم سب کو حاصل ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.